وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، یہی کہ مومن تو وہ ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ جنہوں نے ایمان لایا اللہ اور اس کے رسول پر. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، اور جب وہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ عَلَى أَمْرٍ جامع، کسی اجتماعی کام پر. عَلَى أَمْرٍ جامع وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، اور جب وہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ عَلَى أَمْرٍ جامع، کسی اجتماعی کام پر. لم يذهبوا، تو وہ نہیں جاتے حتی یستأذنوا، یہاں تک کہ وہ اجازت لیں اس سے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اہل ایمان کی ایک صفت بتا رہا ہے جو سچے مومن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں دل سے. دوسری ان کی ایک نشانی یہ ہے اذا كانوا معه، جب وہ نبی کے ساتھ اس کی مجلس میں ہوتے ہیں علی امر جامع، کسی اجتماعی کام میں، کسی اجتماعی موقع پر. اجتماعی کام سے مراد یہ ہے جیسے جمعہ کے خطبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، عید کے موقع پر بیٹھے ہوئے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشورے کے لیے بلایا اور وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جب خطبے کے وقت بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب ایسے کسی اجتماعی کام میں جب وہ نبی کے ساتھ ہوتے ہیں اور اگر ان کو کوئی ضرورت پڑتی ہے، کوئی عذر ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے لیے وہاں سے جانا ضروری ہے چھوڑ کر، تو وہ نبی کی اجازت کے بغیر وہاں سے نہیں جاتے، وہ جگہ چھوڑ کر نہیں جاتے حتی یستأذنوا، یہاں تک کہ وہ نبی سے اجازت لیتے ہیں، نبی کی اجازت کے بغیر نہیں جاتے. تو یہ کیا ہے؟ اہل ایمان کی صفت اور نبی کے ساتھ ادب ہے. فرمایا اذا كانوا معه واذا كانوا معه على امر جامع، اور جب وہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ کسی اجتماعی کام پر لم يذهبوا، تو وہ نہیں جاتے ہیں حتی یستأذنوا، یہاں تک کہ وہ اس سے اجازت لیتے ہیں. ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، بے شک وہ لوگ یستأذنونک، جو اجازت طلب کرتے ہیں تجھ سے، اولئک، وہی ہیں، الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر. یعنی جو اجازت طلب کر کر جاتے ہیں، اگر جانے کی ضرورت پڑے تو اجازت طلب کرتے ہیں، تو یہ سچے مومن ہیں اور ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان موجود ہے. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، پس جب وہ اجازت طلب کریں تجھ سے، فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، پس جب وہ اجازت طلب کریں تجھ سے، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اپنے بعض کاموں کے لیے، پس جب وہ اجازت طلب کریں تجھ سے، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اپنے بعض کاموں کے لیے، فَأْذَن، تو تو اجازت دے، فَأْذَن، تو تو اجازت دے، لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، ان کے لیے جس کو تو چاہے ان میں سے، ان کے لیے جس کو تو چاہے ان میں سے، یعنی جس کو تو چاہے اجازت دے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور مغفرت طلب کر ان کے لیے اللہ سے. تو
تو پھر اللہ نے اپنے نبی سے بتایا کہ اگر یہ کسی کام سے تجھ سے کی وجہ سے، اپنے کسی کام کی وجہ سے تجھ سے اجازت مانگے جانے کی، تو اے نبی تو ان میں سے جن کے لیے چاہے اجازت عطا فرما دے، یہ تیرا جو ہے نا اختیار ہے اور تیری مرضی ہے۔ واستغفر لهم اللہ، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کر۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول، نہ بناؤ تم رسول کے بلانے کو، دعاء الرسول یعنی رسول کو اگر تمہیں بلانا ہو، رسول کو تم اگر پکارتے ہو، آواز دیتے ہو، تو نہ بناؤ تم دعاء الرسول، رسول کے بلانے کو، بینکم تمہارے درمیان، کا دعاء بعضکم بعضا، بلانے کی طرح آپس میں ایک دوسرے کو، یعنی اگر رسول کو بلانا ہو، رسول سے بات کرنا ہو، اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہو، تو اس طرح نہ پکارو، اس طرح نہ اس کو بلاؤ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، بلکہ انتہائی ادب کے ساتھ نبی کے ساتھ معاملہ کرو۔ تو ایسے نہ کہو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے نام لے کر جس طرح پکارتے ہو، اس طرح تم اپنے نبی کو اس طرح نہ پکارو، یہ مت کہو یا محمد یا ابو القاسم، بلکہ یا کہو یا رسول اللہ یا نبی اللہ، اس طرح کہہ کے پکارو۔ اسی طریقے سے نرم آواز سے اس سے بات کرو، پست آواز رکھ کر بات کرو، دور سے مت پکارو، بالکل قریب سے آ کے جو ہے نا اسے اپنی طرف متوجہ کرو۔ تو یہ غرض نبی کے 7 آداب ہیں، اور ان کا ذکر جو ہے سورہ حجرات میں بھی آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جب نبی سے بات کرو تو پست آواز میں بات کرو، نرم آواز میں بات کرو، ولا یجہر، اور تم جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنی آوازیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو نبی کی آواز پر، ولا تجہروا له بالقول، اور تم بلند نہ کرو، اونچی نہ کرو اس کے ساتھ آواز کو بات کرنے میں۔ تو ایسے یہاں پر فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، نہ بناؤ تم رسول کے بلانے کو تمہارے درمیان کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح تم بلاتے ہو آپس میں ایک دوسرے کو، اس طرح مت کرو۔ قد يعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، یقیناً جانتا ہے اللہ الذین یتسللون منکم، جو نکل جاتے ہیں تم میں سے چپکے سے، لواذا آنکھ بچا کر، چھپ کر، فلیحذر الذین یخالفون امرہ، بس چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، یخالفون امرہ عن امرہ، جو مخالفت کرتے ہیں اس کے حکم کی، ان تصیبہم فتنہ، کہ کہیں پہنچ نہ جائے انہیں کوئی فتنہ، او یصیبہم عذاب علیم، یا پہنچ نہ جائے انہیں عذاب دردناک۔ تو یہ جو آیت ہے قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، تحقیق جانتا ہے، یقیناً جانتا ہے اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، ان کو جو نکل جاتے ہیں تم میں سے بلا اجازت، لواذا آنکھ بچا کر، یتسللون کہتے ہیں جو چپکے سے نکل جانا، چپکے سے نکل جانا یہ ہوتا ہے، منکم لواذا آنکھ بچا کر، ترجمہ یعنی مطلب کیا ہے، لواذا یعنی چھپ کر نکلتے ہیں، یعنی سہارا لے کر، تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے، اللہ کے نبی دیکھ نہ سکے کہ وہ جا رہا ہے، تو آپس میں ایک دوسرے کے سے چھپ کر جاتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا لے کر، یا دیوار کا کر کے، یا بھیڑ بھاڑ سے کا سہارا لے کر وہ چھپ کر اس طرح نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کی نظر نہ پڑے، اور بغیر اجازت کے وہاں سے چپکے سے نکل جاتے ہیں۔ یہ منافقین کا عمل ہے، یہ نفاق کا عمل ہے۔ جبکہ اللہ نے اوپر بتایا کہ اہل ایمان کا معاملہ یہ ہے، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ نبی کی مجلس میں جب ہوتے ہیں تو اس کی اجازت کے بغیر وہاں سے نہیں جاتے، لیکن یہ منافقین کیا کرتے ہیں، یہ چوری چھپے نبی سے آنکھ بچا کر یہ آہستہ سے چپکے سے جو ہے نا نکل کر بھاگ جاتے ہیں، تو جبکہ خطبے کے دوران یا جو ہے نا اجتماعی کام کے دوران، مشورے کے مجلس میں وہ اس طرح نکل جاتے ہیں چوری چھپے سے آنکھ بچا کر۔ تو اللہ نے ان کی مذمت فرمائی اور کہا، اور یہ بھی فرمایا اللہ ان کو اچھی طرح جانتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کو جانتا ہے، قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، یعنی یہ نبی سے چھپ کر جا رہے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اللہ ان کو دیکھ رہا ہے اور ان کے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، بس چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں عن امرہ، اس کے حکم کی، یعنی جو لوگ نبی کی جان بوجھ کر مخالفت کرتے ہیں تو ان کو ڈرنا چاہیے اس بات سے، ان تصیبہم فتنہ، کہ کہیں پہنچ نہ جائے ان پر، نہ آ جائے ان پر کوئی فتنہ۔ فتنہ سے مراد یعنی کوئی ایسا فتنہ نہ آ جائے جو ان کی بربادی کا سبب بن جائے، یعنی کفر، نفاق، یا دلوں کے اندر جو روگ ہوتا ہے، تو کوئی ایسی بیماری ان کو نہ لگ جائے
جو ان کے بربادی کا سبب بنے، یعنی کفر ہے، نفاق ہے، شک ہے، تو کہیں ان کے اس مخالفت کی وجہ سے ان کے دلوں میں کہیں کفر یا نفاق یا شک والی بیماری نہ آ جائے جو آخر میں چل کر ان کی بربادی اور ہلاکت کا سبب بنے گی۔ تو اس کے لیے مخالفت سے بچ کر رہیں، نبی کی مخالفت نہ کریں۔ او یصیبہم عذاب علیم، یا کہیں پہنچ نہ جائے انہیں دردناک عذاب، یعنی مطلب یہ ہے کہ کہیں ان پر فتنہ نہ آ جائے یا عذاب دردناک نہ آ جائے، یعنی دنیا کے اندر کہیں ان پر عذاب نہ آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ کہیں قتل ہو جائیں یا جو ہے ان کے اوپر سزا نافذ ہو جائے یا ان کو جیل میں بھیجا جائے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی عذاب دردناک ان پر آ جائے۔ تو یہ بعض مفسرین نے اس کو عذاب دنیا سے تعبیر کیا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ان پر قتل یا حد ان پر جاری نہ ہو جائے، سزا نہ جاری ہو، اور بعض نے کہا کہ اس سے عذاب آخرت بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیاوی فتنوں سے اور عذاب آخرت سے خبردار کیا ان لوگوں کو جو رسول کی جان بوجھ کر مخالفت کرتے ہیں۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سنو، ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، یعنی سب کا مالک اللہ ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، یقیناً وہ جانتا ہے، ما انتم علیہ، اس حال کو جس میں تم ہو، یعنی اللہ جانتا ہے اس حال کو جس میں تم ہو، یعنی اللہ تمہیں اچھی طرح جانتا ہے، تمہارے اعمال کو جانتا ہے، تم جو کچھ کرتے ہو جانتا ہے، تم جو کچھ کہتے ہو جانتا ہے، تم جو کچھ دلوں میں چھپاتے ہو اس کو جانتا ہے، تو اس کے لیے اچھی طرح اللہ تمہیں جانتا ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، یقیناً وہ جانتا ہے اس حال کو جس میں تم ہو، وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن وہ لوٹائے جائیں گے اس کی طرف، اور جس دن وہ لوٹائے جائیں گے الیہ اس کی طرف، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، بس وہ بتا دے گا ان کو، بما عملوا، جو بھی انہوں نے عمل کیا تھا، واللہ بكل شيء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے، یہ تو دنیا کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جانتا ہے، تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے، اور جب قیامت کے دن یہ آئیں گے اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کے کیے ہوئے اعمال کی ان کو خبر دے گا، انہیں بتائے گا، ان کے سارے اعمال ان کے سامنے ہوں گے، نامہ اعمال ان کے سامنے رکھ دیا جائے، سارا حصہ ان کے سامنے، ان کا اپنا کیے ہوئے اعمال ان کے لکھے ہوئے موجود ہوں گے۔ قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ، اور جس دن وہ لوٹائے جائیں گے اس کی طرف، یعنی قیامت کے دن، فینبئہم بما عملوا، پس وہ خبر دے گا ان کو اس کی جو انہوں نے عمل کیا تھا، یعنی ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔